کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اکثریت ساری زندگی صرف گزارا کیوں کرتی ہے، جبکہ کچھ لوگ اپنی شرائط پر سلطنتیں اور عظیم زندگیاں کھڑی کر لیتے ہیں؟ اس کا جواب ان چند کھرے اور پوشیدہ اصولوں میں چھپا ہے جنہیں عام لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ زندگی کو ایک اندھے سفر کی طرح جیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ کل خود بخود حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اسی خام خیالی میں ہم ایک خاموش مایوسی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن آج آپ کی سوچ کا یہ جمود ٹوٹنے والا ہے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے زندگی گزارنے کے وہ 15 اٹل اور طاقتور اصول کھولنے جا رہے ہیں جو کسی اسکول کی کتاب کا حصہ تو نہیں، لیکن دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کا خاموش ضابطہ حیات ضرور ہیں۔ یہ محض مشورے نہیں بلکہ وہ ماسٹر پلان ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنے حالات خود بدل سکتے ہیں۔ اپنے ذہن کے تمام دروازے کھول کر سنیے گا، کیونکہ یہ اصول آپ کو عام ہجوم سے نکال کر ایک بالکل نئی دنیا میں لے جانے والے ہیں۔ اگر آپ ان اصولوں پر زندگی گزاریں گے تو کامیابی کا تحفہ قدرت آپ کو خود دے گی۔ نمبر 1، زندگی کے 4 اہم ترین فیصلے۔ انسان کی زندگی کا مجموعی خاکہ اور اس کا معیار زیادہ تر ان 4 بنیادی فیصلوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کا جیون ساتھی کون ہے؟ آپ کا کیریئر یا پیشہ کیا ہے؟ آپ کی تعلیم و تربیت کا معیار کتنا ہے؟ اور آپ اپنی باقی زندگی کس جگہ یا شہر میں گزاریں گے؟ یہ چاروں عناصر مل کر آپ کے روزمرہ کے سکون، مالی استحکام اور ذہنی خوشی کا حتمی تعین کرتے ہیں۔ اگر آپ غلط شریک حیات چن لیں تو زندگی ایک طویل اذیت بن سکتی ہے، اور اگر کیریئر آپ کے مزاج کے خلاف ہو تو ہر صبح کام پر جانا ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کا رہائشی ماحول آپ کی سوچ اور مواقع کو محدود یا وسیع کر سکتا ہے۔ اس لیے معاشرتی دباؤ یا وقتی جذبات میں آ کر ان فیصلوں میں کبھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اپنے آپ کو جانیں، اپنی ترجیحات طے کریں اور گہری سوچ و بچار کے بعد قدم اٹھائیں۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر آپ کے مستقبل کی پوری عمارت کھڑی ہونی ہے، اور ایک کمزور بنیاد پر کبھی ایک مضبوط اور پائیدار عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، ماحول کے مطابق خود کو ڈالنا۔ ارتقاء کا اصول بتاتا ہے کہ بقا کی جنگ میں وہ نہیں جیتتا جو سب سے زیادہ طاقتور یا ذہین ہو، بلکہ وہ جیتتا ہے جو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ خود کو سب سے تیزی سے ڈالنے کا ہنر جانتا ہو۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو ٹیکنالوجی اور معیشت کے لحاظ سے ہر روز بدل رہی ہے۔ 90% لوگ زندگی کو ایک لاٹری سمجھ کر جیتے ہیں۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور کسی معجزے کی امید کرتے ہیں کہ کل خود بخود حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، بہتر مستقبل کبھی خود چل کر نہیں آتا، اسے اپنے ارادوں، فیصلوں اور سخت محنت سے تخلیق کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ حالات کا رونا روتے رہیں گے تو زمانہ آپ کو روند کر آگے نکل جائے گا۔ اپنے اندر لچک پیدا کریں، نئے ہنر سیکھیں اور حالات کی تبدیلی کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کریں۔ جو انسان خود کو نئے ماحول، نئی ٹیکنالوجی اور نئے رجحانات کے مطابق اپ گریڈ کرتا رہتا ہے، قدرت اسے کامیابی کے لاتعداد موقعوں سے نوازتی ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا۔ انسانی زندگی اتنی طویل نہیں ہے کہ ہم ہر کام کو خود آزما کر سیکھیں اور ہر بار نئی غلطی کر کے اس کا خمیازہ بھگتیں۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو دوسروں کے تجربات، کامیابیاں اور خاص طور پر ان کی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مینٹورز یعنی رہنماؤں اور کتابوں سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ ایک کتاب دراصل کسی عظیم انسان کی پوری زندگی کے نچوڑ اور اس کے تجربات کا خلاصہ ہوتی ہے، جسے آپ چند گھنٹوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک عملی
مینٹور تلاش کرنا کامیابی کا سب سے بڑا شارٹ کٹ ہے، چاہے آپ کو اس مینٹور کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پیسے دینے پڑے یا اس کے ہاں مفت کام کرنا پڑے۔ یہ سودا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ مینٹور آپ کو وہ اندھے موڑ دکھاتا ہے جو آپ اکیلے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اکیلے چل کر عظیم نہیں بنتا۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے یا تو عظیم کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے یا کسی دانا مینٹور کی انگلی جو اسے ناکامی کی کھائیوں سے بچا کر راستے پر ڈالتی ہے۔ نمبر 4، خاموش مایوسی سے نکلنا۔ یہ ایک انتہائی تلخ لیکن سچی حقیقت ہے کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ بغیر کسی واضح مقصد، منزل اور سمت کے صبح سے شام تک مشین کی طرح کام کرتا ہے اور اندر ہی اندر ایک بے نام سی اداسی اور خاموش مایوسی کا شکار رہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے کنٹرول کو حالات کے حوالے کر دیتے ہیں اور خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بے سمت اور مایوس ہجوم سے صرف وہی چند لوگ نمایاں ہو کر ابھرتے ہیں جو اس جمود کو توڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذات پر، اپنی تعلیم پر اور اپنی ذہنی نشو و نما پر مسلسل سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ خاموش مایوسی سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ایک واضح مقصد تلاش کیا جائے اور اسے ایک سمت دی جائے۔ جب آپ کے پاس جاگنے کی ایک ٹھوس وجہ ہوتی ہے تو زندگی کی بے رنگی ختم ہو جاتی ہے اور ہر دن ایک نئے جوش، ولولے اور امید کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ نمبر 5، توجہ اور ارتکاز کی طاقت۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ جو بیک وقت 2 خرگوشوں کا پیچھا کرتا ہے وہ ایک بھی نہیں پکڑ پاتا۔ موجودہ ڈیجیٹل دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان کی اوسط توجہ محض 7 سیکنڈ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ سوشل میڈیا، نوٹیفیکیشنز اور اطلاعات کے اس سیلاب نے ہمارے ارتکاز کو بری طرح تباہ کر دیا ہے۔ کامیابی کے لیے سب سے ضروری ہتھیار آپ کی توجہ کی طاقت ہے۔ خوش قسمتی سے توجہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جسے ورزش کی طرح مشق کر کے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مراقبہ کو شامل کریں، اپنے اسمارٹ فون کے غیر ضروری استعمال کو سختی سے محدود کریں اور کاموں کو کل پر ٹالنے کی لت سے جان چھڑائیں۔ جب آپ اپنی تمام تر ذہنی اور جسمانی توانائی کو ایک وقت میں صرف ایک ہی اہم کام پر مرکوز کرتے ہیں تو آپ کی کارکردگی عام انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور آپ شاندار نتائج حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 6، کامیاب اور عظیم زندگی کے 6 شعبے۔ کامیابی کا مطلب صرف بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہونا نہیں ہے۔ ایک سچی اور متوازن زندگی گزارنے کے لیے آپ کو 6 مختلف محاذوں پر بیک وقت کام کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو ترجیح دیں کیونکہ صحت کے بغیر باقی سب بے معنی ہے۔ دوسرا، فعال طریقے سے دولت کمائیں تاکہ روزمرہ کی ضروریات پوری ہوں۔ تیسرا، غیر فعال آمدنی کے ذرائع پیدا کریں جو آپ کے سوتے وقت بھی پیسہ بنائیں اور آپ کو مالی آزادی دیں۔ چوتھا، اپنی روح کی غذا کا خیال رکھیں اور روحانی طور پر خود کو مضبوط بنائیں تاکہ مشکل وقت میں ٹوٹنے سے بچ سکیں۔ پانچواں، اپنی سماجی سرمایہ کاری بڑھائیں، یعنی اچھے اور مخلص لوگوں سے تعلقات استوار کریں۔ اور چھٹا محاذ آپ کے خاندان اور اقدار کا ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، اپنے خاندان کو ہمیشہ ترجیح دیں۔ ان 6 شعبوں کا توازن ہی آپ کو ایک مکمل انسان بناتا ہے۔ نمبر 7، دوستوں کا دانشمندانہ انتخاب۔ انسانی نفسیات کا ایک مشہور اصول ہے کہ آپ ان 5 لوگوں کی اوسط بن جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد موجود لوگ آپ کی سوچ، آپ کے رویے اور آپ کی شخصیت پر لاشعوری طور پر انتہائی گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کے دوست ہر وقت شکایت کرنے والے، مایوس اور بے مقصد زندگی گزارنے والے ہیں تو بہت جلد آپ بھی اسی ذہنیت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں ہے جو بڑے خواب دیکھتے ہیں، محنتی ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بھی زبردستی اپنے ساتھ اوپر لے جائیں گے۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے حلقے کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ معنی خیز تعلقات استوار کریں جو ذہنی طور پر آپ کے ہم پلہ ہوں اور آپ کو آگے بڑھنے کی تحریک دے سکیں۔ نمبر 8، ایک جنونی سائنسدان کا مائنڈ سیٹ۔ زندگی کو ایک سیدھی لکیر سمجھنے کی بجائے اسے ایک بڑی لیبارٹری تصور کریں اور خود کو اس لیبارٹری کا ایک جنونی سائنسدان سمجھیں۔
ایک سائنسدان جب کوئی تجربہ کرتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ بیٹھ کر روتا نہیں اور نہ ہی اسے اپنی ذات پر حملہ سمجھتا ہے. وہ محض اسے ایک فیڈ بیک کے طور پر لیتا ہے کہ یہ مخصوص طریقہ کام نہیں کرتا. زندگی میں بھی ناکامی کوئی حتمی انجام نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف یہ بتاتی ہے کہ آپ کو اپنی حکمت عملی بدلنے کی ضرورت ہے. جب بھی آپ خود کو کسی مقام پر پھنسا ہوا محسوس کریں، کوئی پروجیکٹ فیل ہو جائے یا کوئی رشتہ ٹوٹ جائے، تو مایوسی کا شکار ہونے کی بجائے خود کو نئے حالات کے مطابق ڈالیں اور کوئی نیا طریقہ آزمائیں. یاد رکھیں، دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی ناکامیاں دراصل ان کے طویل ہو جانے والے تجربات تھے جنہوں نے انہیں کامیابی تک پہنچایا. نمبر 9، آپشنز کی بہتات اور فیصلہ سازی. جدید دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ آپشنز کی کثرت ہے. جب انسان کے سامنے بہت زیادہ راستے یا آپشنز رکھ دیے جائیں تو اس کا دماغ مغلوب ہو جاتا ہے اور وہ تذبذب کا شکار ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا. وہ اسی ڈر میں الجھا رہتا ہے کہ کہیں وہ غلط آپشن کا انتخاب نہ کر لے. اگر آپ بھی ایسے ہی کسی تذبذب کا شکار ہیں تو یاد رکھیں کہ کبھی کبھار ایک غلط فیصلہ کر لینا بھی شک اور بے یقینی کی حالت میں کھڑے رہنے سے 1000 درجے بہتر ہوتا ہے. کوئی بھی انسان کسی سفر کے آغاز سے پہلے سارا راستہ اور تمام رکاوٹیں نہیں جان سکتا. شروع کرنے کا بہترین اور واحد طریقہ محض کام کو شروع کر دینا ہے. جب آپ قدم اٹھا لیتے ہیں تو راستہ خود بخود واضح ہونے لگتا ہے، اور اگر فیصلہ غلط ثابت ہو تو آپ چلتے ہوئے اپنا راستہ بدل سکتے ہیں، لیکن کھڑے رہنے والے کی منزل کبھی قریب نہیں آتی. نمبر 10، قائل کرنے کی طاقتور مہارت. اس دنیا میں اگر کوئی ایک مہارت ایسی ہے جو آپ کو ہر محاذ پر کامیابی دلا سکتی ہے تو وہ دوسروں کو قائل کرنے کا فن ہے. چاہے آپ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہوں، انٹرویو دے رہے ہوں یا خاندانی معاملات سلجھا رہے ہوں، ہر جگہ آپ کو لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی پیدائشی ٹیلنٹ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ سائنس ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے. انسانی نفسیات کے مطابق انسان کے تمام فیصلے 2 بنیادی محرکات کے گرد گھومتے ہیں. یا تو وہ کسی درد یا تکلیف سے بچنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے یا پھر کوئی خوشی اور انعام حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ بات چیت کے دوران سامنے والے کے ان 2 محرکات کو سمجھ جائیں اور اپنی بات کو ان کی ضروریات کے ساتھ جوڑ دیں تو آپ کسی سے بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں. مؤثر کمیونیکیشن کی یہ مہارت آپ کے کیریئر اور رشتوں کو ایک بالکل نئی بلندی پر لے جا سکتی ہے. نمبر 11، عمر اور کلاسیکی حکمت. ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز نئی اور تازہ ترین ہونی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیا سوچنے اور زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اکثر پرانے مواد اور تاریخ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے. عمر رسیدہ افراد کے تجربات اور تاریخ کے اوراق میں بے پناہ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. فطرت، عظیم فن پاروں، کلاسیکی کتابوں، پرانی فلموں اور روایتی موسیقی میں صدیوں کا شعور قید ہے. جب آپ کلاسیکی ادب یا فلسفہ پڑھتے ہیں تو دراصل آپ 10,000 نسلوں کی وہ سرگوشیاں اور نچوڑ سن رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اس انسانی تہذیب کو کھڑا کیا ہے. یہ قدیم حکمت آپ کو زندگی کے ان اصولوں سے متعارف کرواتی ہے جو کبھی پرانے نہیں ہوتے. موجودہ دور کے شور سے نکل کر کبھی کبھی تاریخ کے ان خاموش اساتذہ کے پاس بیٹھیں. ان کی حکمت آپ کی زندگی کو ایک ناپید گہرائی اور بصیرت عطا کرے گی. نمبر 12، خود رحمی سے نجات. خود کو مظلوم ثابت کرنا، حالات کا رونا رونا اور خود ترسی میں مبتلا رہنا انسان کی روح کے لیے ایک انتہائی زہریلا رویہ ہے. جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اس کی ناکامیوں کی وجہ دوسرے لوگ یا حالات ہیں تو وہ دراصل اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھتا ہے. اس زہریلے رویے کو آج ہی اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکال باہر کریں. انسان ہونے کے ناطے آپ سے بھی غلطیاں ہوں گی اور نقصانات بھی اٹھانے پڑیں گے، لیکن اس کا ایک اصول بنا لے، اگر کوئی بڑی غلطی ہو جائے یا نقصان ہو جائے تو اس پر غم منانے کے لیے خود کو زیادہ سے زیادہ 3 دن کا وقت دیں. اس کے بعد اپنے آنسو پونچھیں، اس واقعے کا تجزیہ کریں، اس سے ضروری سبق سیکھیں اور مضبوطی سے کھڑے ہو کر یہ عہد کریں کہ اب یہ غلطی دوبارہ کبھی نہیں دہرائی جائے گی. مظلومیت کا لبادہ اتار کر ذمہ داری قبول کریں. نمبر 13، تنہائی اور اکیلے کمرے کی طاقت.
ایک مشہور قول ہے کہ انسانیت کے تمام مسائل انسان کی ایک اکیلے کمرے میں خاموشی سے بیٹھنے کی عدم صلاحیت سے جنم لیتے ہیں۔ ہم ہر وقت لوگوں کے درمیان رہنا چاہتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو سکرینز، سنسنی خیز خبروں اور سوشل میڈیا کے شور میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہی خیالات سے ڈر لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں، عظیم خیالات اور بڑے فیصلے ہمیشہ خاموشی اور تنہائی میں جنم لیتے ہیں۔ دنیا اور میڈیا کو اپنی سوچ کی لگام دینے کی بجائے روزانہ کچھ وقت مکمل تنہائی اور خاموشی میں گزاریں۔ تاریخ کے عظیم لوگوں کے نظریات پر غور کریں، اپنے دن کا محاسبہ کریں اور اپنے اندر کی آواز سنیں۔ تنہائی ایک سزا نہیں بلکہ ایک طاقت ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کر اپنے خیالات کو منظم کرنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی بیرونی شور آپ کا ذہنی سکون برباد نہیں کر سکتا۔ نمبر 14، کامیابی کا حقدار بننا۔ یہ دنیا ایک مارکیٹ پلیس ہے۔ یہاں آپ کو وہ نہیں ملتا جس کی آپ محض خواہش کرتے ہیں، بلکہ آپ کو وہی ملتا ہے جس کے آپ حقدار بنتے ہیں۔ اگر آپ اعلیٰ آمدنی، عزت اور کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو خود کو اس قابل بنانا ہوگا۔ دعاؤں اور خواہشوں کے ساتھ ساتھ آپ کو مارکیٹ میں مطلوبہ اعلیٰ مہارتیں سیکھنی ہوں گی۔ یہ مہارتیں سیلز، کاپی رائٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ یا گرافک ڈیزائننگ کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ سائنس کے مطابق جب آپ کوئی نئی مہارت سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دماغ نئے کنیکشنز بناتا ہے، لیکن اسے عادت کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو مسلسل 21 دن تک اس پر مکمل فوکس کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ اپنے وقت کو فضولیات میں ضائع کرنے کی بجائے ان مہارتوں کو سیکھنے پر لگائیں، کامیابی خود بخود آپ کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔ نمبر 15، مسلسل محنت شدید محنت سے بہتر ہے۔ کامیابی کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں ہے جسے آپ ایک ہی سانس میں شدید محنت کر کے جیت لیں۔ یہ ایک میراتھن ہے جس میں مستقل مزاجی اور مسلسل دوڑتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جوش میں آ کر ایک ہفتے تک دن رات کام کرتے ہیں، شدید تھکاوٹ کا شکار ہو کر ہمت ہار جاتے ہیں اور پھر مہینوں تک کچھ نہیں کرتے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو روزانہ تھوڑا لیکن مستقل کام کرتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ پائیدار اور بڑے نتائج حاصل کرتا ہے۔ زندگی میں بامقصد بننے، کوئی نیا کاروبار شروع کرنے، مالی استحکام حاصل کرنے یا اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے آپ کو ان تمام بتائے گئے اصولوں پر روزانہ تھوڑا تھوڑا لیکن مسلسل عمل کرنا ہوگا۔ مستقل مزاجی کی طاقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کوششیں وقت کے ساتھ مل کر آپ کی زندگی میں ایک ایسا عظیم الشان انقلاب لاتی ہیں جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو پھر کیا خیال ہے شاندار زندگی گزارنے کے بارے میں؟ ہر بات تو آپ کو بتا دی گئی ہے، اب عمل تو آپ کو ہی کرنا ہے۔ محرک کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔